السلام علیکم گائز، کیس کیا حال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بالآخر سے ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے سنہری انڈے دینے والی مرغی۔ تو آج ہم اس ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ لاسٹ تک سننے کے لیے میری ویڈیو کے لاسٹ تک جڑے رہیے گا۔ ایک دور دراز گاؤں میں ایک محنتی کسان مگر غریب کسان اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کا نام رحیم تھا۔ اس کے پاس تھوڑی سی زمین تھی جس پر وہ بڑی محنت سے فصل اگاتا، مگر کبھی بارش کم ہو جاتی تو فصل خراب ہو جاتی اور کبھی کیڑے لگ جاتے تو ساری محنت ضائع ہو جاتی۔ اس کا گھر کچی مٹی کا بنا ہوا تھا۔ چھت پر پرانی گریلیں لگی ہوئی تھی، دیوار میں دراریں پڑی تھی۔ سادہ سی زندگی تھی مگر مشکلات سے بھری تھی۔ رحیم صبح سویرے اٹھتا، نماز پڑھتا، اپنے کھیتوں کی طرف جاتا، سارا دن دھوپ میں کام کرتا، پسینہ بہاتا، مگر شام کو جب حساب لگاتا تو اکثر مایوس ہوتا۔ اس کی بیوی عائشہ نہایت صبر والی عورت تھی، مگر وہ گھر کا کام سنبھالتی، جانوروں کو چارہ ڈالتی، تھوڑی بہت پیسوں میں گھر کا خرچہ چلاتی تھی۔ اس کے پاس چند مرغیاں تھیں، ایک بکری تھی اور ایک بیل تھا۔ ان ہی جانوروں سے کچھ نہ کچھ آمدنی ہو جاتی۔ ان مرغیوں میں عام سی سفید مرغی بھی تھی جس پر کبھی کبھی کسی نے خاص توجہ نہ دی۔ نہ وہ زیادہ خوبصورت تھی اور نہ ہی زیادہ انڈے دیتی تھی۔ ایک دن صبح سویرے رحیم معمول کے مطابق مرغی کے ڈبے میں انڈے اکٹھے کرنے گیا۔ جب اس نے سفید مرغی کے نیچے دیکھا تو وہ حیرت سے اچھل پڑا۔ وہاں ایک چمکتا ہوا سنہری انڈا پڑا ہوا تھا تو اس نے آنکھیں میلیں، پھر دوبارہ دیکھا۔ انڈا واقعی سونے کی چمک رہا تھا۔ کیا یہ معجزہ ہے؟ اس نے خود سے کہا۔ وہ انڈا اٹھا کر گھر آیا۔ عائشہ بھی حیران ہو گئی۔ دونوں نے سوچا شاید کسی نے مذاق کیا ہو، مگر انڈا باہر تھا اور اصلی معلوم ہو رہا تھا۔ رحیم فوری شہر گیا، ایک سونار کے پاس انڈا دکھایا۔ سونار نے انڈے کو مختلف طریقوں سے جانچا، پھر حیرت سے کہا، یہ خالص سونے کا انڈا ہے۔ تمہیں معلوم ہے اس کی قیمت کتنی ہے؟ جب سونار نے قیمت بتائی تو رحیم کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس نے انڈے بیچ دیا اور اتنی رقم ملی جتنی اس نے کبھی ایک ساتھ دیکھی نہیں تھی۔ وہ خوشی خوشی گھر لوٹا۔ اس دن گھر میں پہلی بار اچھی مٹھائی آئی۔ دونوں میاں بیوی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے سوچا کہ شاید یہ صرف اتفاق تھا، مگر اگلی صبح جب رحیم دوبارہ ڈبے میں گیا تو وہی مرغی نے ایک اور سنہری انڈا دے چکی تھی۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ مرغی روز ایک سنہری انڈا دے رہی ہے۔ چند ہی ہفتوں میں رحیم کی حالت بدلنے لگی۔ اس نے اپنا گھر پکا کروا لیا، نئے کپڑے خریدے، کھیتوں کے لیے اچھے بیج لے آیا اور بکریوں کی تعداد بھی بڑھا لی۔ گاؤں والے حیران کہ اچانک اس کی قسمت کیسے بدل گئی۔ رحیم اب پہلے سے زیادہ خوشحال ہو گیا، مگر ایسا اس کے دل میں نئی خواہشات نے جنم لیا، لالچ۔ وہ سوچنے لگا، اگر یہ مرغی روز انڈے کا سونا دیتی ہے تو اس کے پیٹ میں یقیناً بہت سارے سنہری انڈے ہوں گے۔ اگر میں سب ایک ہی دفعہ نکال لوں تو پورے علاقے کا سب سے امیر آدمی بن سکتا ہوں۔ عائشہ نے اس کی بات سنی تو پریشان ہو گئی۔ رحیم بہت صبر کرنا چاہیے اور ایک انڈا بھی ہمارے لیے بہت ہے۔ اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، ہم اس کا شکر ادا کریں، نہ کہ لالچ پیدا کریں۔ مگر رحیم کے دل میں لالچ کا پردہ بڑھ چکا تھا۔ وہ روز انڈے کے انتظار میں تنگ آ گیا۔ اسے لگتا تھا کہ وہ جلد ہی امیر بن سکتا ہے۔
بس ایک قدم اٹھانے کی دیر تھی۔ کچھ دنوں تک وہ اسی کشمکش میں رہا کہ کبھی بیوی کی بات یاد آتی تو رک جاتا، مگر پھر رات دولت کا خیال اسے بے چین کر دیتا۔ آخر ایک رات اس نے فیصلہ کیا، کل صبح میں مرغی کو ذبح کر دوں گا اور سارے انڈے ایک ساتھ نکال لوں گا۔ اگلی صبح اس نے چاقو اٹھایا۔ عائشہ نے آخری بار اسے روکا، یہ غلطی نہ کریں، لالچ ہمیشہ نقصان دیتا ہے۔ مگر رحیم نے کسی کی نہ سنی، اس نے مرغی کو ذبح کر دیا۔ دل دہلاتے ہوئے اس نے مرغی کا پیٹ چاک کیا، مگر اندر کچھ بھی نہ تھا، نہ سونا نہ انڈا، کچھ بھی نہیں، وہ بالکل عام مرغی کی طرح تھی۔ رحیم کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، اسے اپنی ہی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ زمین پر بیٹھا بیٹھا سر پکڑ کے بیٹھنے رونے لگ گیا۔ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے اپنی خوشحالی خود ہی ختم کر دی۔ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں تمہیں سمجھاتا تھا، صبر کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ اب نہ سنہرے انڈے تھے نہ روز کی آمدنی۔ کچھ عرصہ تک انہوں نے جمع کیا، سونا خرچ کیا، مگر دولت ہمیشہ رہتی نہیں۔ ایسا سب کچھ ختم ہو گیا۔ کھیتوں میں پھر وہی پرانی مشکلات آنے لگیں۔ گاؤں والے اس واقعے کو سن کر افسوس کرتے، اپنے بچوں کو نصیحت کرتے، دیکھو لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، جو نعمت ملے اس پر شکر کرو۔ رحیم کو اپنی غلطی کا احساس زندگی بھر رہا۔ وہ روز ہی مرغیوں کو دیکھتا تو اسے اپنی حماقت یاد آتی۔ اب وہ پہلے زیادہ محنت کرتا، لوگوں کو یہی نصیحت کرتا، دولت ایسے آئے تو بہتر ہے، جلدی کی خواہش اکثر تباہی لاتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ رحیم نے دوبارہ اپنی زندگی سنوارنے کی کوشش کی۔ اگرچہ وہ پہلے جیسا امیر نہ ہو سکا، مگر اس نے ایک قیمتی سبق سیکھ لیا، صبر کرنے والا اصل دولت مند ہے۔ تو اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ لالچ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ جو شخص صبر اور شکر سے کام لیتا ہے وہ ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے۔ جلدی امیر بننے کی خواہش اکثر انسان سے اس کی موجودہ نعمت بھی چھین لیتی ہے۔ مزید ایسی مزے کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملتے ہیں اب کسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک دیں اجازت۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔